اور سود کا گناہ کا درجہ کیا ہے؟ 99 حصے کر لیں سود کے گناہ کے، تو جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 32 دفعہ زنا کے مترادف ہے. اور لوگ اپنا پیسہ بینک میں رکھ کے سیف بھی محسوس کرتے ہیں، سیکیور بھی محسوس کرتے ہیں. کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے بیٹھے؟ انٹرسٹ ہے کیا؟ بدقسمتی سے لوگوں کو احساس نہیں ہوا. مجھے نا کوئی 2-4 منٹ بعد آئی اوور ہرڈ کہ برہان اور ایک بندہ نا کوئی اسٹیٹمنٹس کی بینک کی بات کر رہے ہیں، اور تو پتہ چلا برہان گاڑی خرید رہا ہے قسطوں پہ. میں نے برہان کو اسی وقت منع کر دیا. میں کہا برہان تو نے گاڑی نہیں لینی یار، یہ حرام ہے، یہ سود ہے. السلام علیکم ویورز، آج میں موجود ہوں ایم ڈی ایویس ڈیولپرز ڈاکٹر حنبل اکرام صاحب کے پاس، اور ان کے بہت مصروف اوقات میں سے ہم نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے اور بڑے اہم ٹاپک کے اوپر آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت دیا. ہمارے ویورز کو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے کہ ہمارے ویورز کو انٹرسٹ ریٹ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے، اور ملک میں انٹرسٹ ریٹ بڑھا بھی بہت زیادہ ہوا ہے، اور لوگ اپنا پیسہ بینک میں رکھ کے سیف بھی محسوس کرتے ہیں، سیکیور بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن انہی لوگوں کا جو ہم کہتے ہیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں، اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، تو وہ لوگ آگے سے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ اس بارے سے ہمارے کلائنٹس کو کیا گائیڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ایک ایسا ٹاپک آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے چوز کیا ہے جو کہ میرے لیے اللہ کرے کہ قیامت والے دن بخشش کا بھی ذریعہ بنے، اور اللہ کرے کہ اس میں ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کرے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ساروں کی اصلاح ہو. بالکل سر. نعمان بھائی، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے بیٹھے ہوں؟ سب سے پہلے تو کانسیپٹ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انٹرسٹ ہے کیا. بدقسمتی سے لوگوں کو احساس نہیں ہوا. جس کرسی پہ میں ابھی بیٹھا ہوں، اس کرسی پہ 4 دن پہلے میرا بھائی برہان بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بالکل ساتھ ایک بینک کا مینیجر بیٹھا ہوا تھا. اور میں بائی دا وے آیا، میں اس دفتر کے اندر، ہمارا ڈیزائن اسٹوڈیو ہے اور ہم نے انیشلی اس کو ایز اے پوڈ کاسٹ روم بنایا تھا، آج الحمدللہ ملٹی پرپز یوز ہوتا ہے. میں اس دفتر کے اندر شاید زندگی میں 3-4 دفعہ 5 دفعہ آیا ہوں. اس دن عشاء کی نماز ہم نے پڑھی ہے تو میں بائی دا وے اندر آ گیا ہوں اور بیٹھ گیا ہوں، اور میں نے آرکیٹیکٹ انعام میرا بھائی ہے، اس سے کوئی گپ شپ شروع کی. تو مجھے نا کوئی 2-4 منٹ بعد آئی اوور ہرڈ کہ برہان اور ایک بندہ نا کوئی اسٹیٹمنٹس کی بینک کی بات کر رہے ہیں، اور تو پتہ چلا برہان گاڑی خرید رہا ہے قسطوں پہ. میں نے برہان کو اسی وقت منع کر دیا. میں کہا برہان تو نے گاڑی نہیں لینی یار، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، ایکس وائی زی. ہماری 3-4 منٹ کی بات ہوئی. جو مینیجر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں کہا یار آپ میری بات کو مائنڈ نہ کرنا ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کو الحمدللہ ڈنڈے کے زور پہ بھی روکوں گا، تو میرا بھائی ہے، اٹ از مائی وش، آپ اس بات کو مائنڈ نہ کرنا. تو برہان نے بات سمجھی، اس نے کہا یار آپ ریپ اپ کرتے ہیں اس کو اللہ کی اس پر سامنے. پھر ہماری ڈسکشن ہوئی. سود بدقسمتی سے میرے بھائی برہان جیسے بندوں کو جو یونیورسٹی آف لاہور جیسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، اچھی ڈگریز حاصل کی ہیں، اس نوجوان کو بیچارے کو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ سود ہے کیا. سمپلی سود یہ ہے، یہ میری انگوٹھی ہے، یہ 100 روپے کی ہے. اگر کسی طریقے سے میں اس کو 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 دن میں، 3 دن میں کوئی پیمنٹ ٹرمز چینج کر کے 100 روپے سے 101 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے تو وہ سود ہے. یا میں اس بندے کو، یہ بندہ بیچ ہی رہا ہے کہ 10 دن میں پیسے دینا، اور میں کسی طریقے سے اس کو کہتا ہوں فل کیش پیمنٹ لے کے 99 کی لے لوں، تو وہ بندہ جو 100 کی بیچ رہا تھا وہ سود تھا، 99 کی بیچنا اس کے لیے جائز تھا. اب آتے ہیں ہم اور ٹائپس پہ سود کی. آپ کے معاشرے میں ٹی وی بک رہا ہے، آپ کے معاشرے میں موٹر سائیکل بک رہی ہے، آپ کے معاشرے میں گاڑی بک رہی ہے، آپ کے معاشرے میں گھر بک رہا ہے، اور اس طرح عام ہے بک رہا کہ میں پاک گاڑیوں کا بڑا شوقین ہوں. پاک ویلز ایک بڑی اچھی ایپ ہے پاکستان میں. مجھے بڑا افسوس ہوا پاک ویلز کی ایپ کے اوپر فائنینسنگ کی آپشن آ رہی ہے، مطلب وہ ایک ذریعہ بن رہے ہیں. اچھا دنیا پوری اس کا نظام پہ چل رہی ہے. دنیا پوری کو اگر نہیں ہے سینس، ہم مسلمان ہیں، ہمیں سینس ہونی چاہیے. اور میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے اصلاح کرنی شروع کروں. میرے گھر میں کوئی بندہ سود پہ کوئی چیز نہ خریدے. جب میں اپنے گھر میں کامیاب ہو جاؤں، سب سے پہلے تو میں نہ لوں، پھر گھر والے. جب میں گھر پہ کامیاب ہو جاؤں پھر میں اپنے محلے داروں پہ آ جاؤں، محلے داروں پہ کامیاب ہو جاؤں، اپنے شہر پہ آ جاؤں، شہر پہ کامیاب ہو جاؤں، اپنے ملک پہ آ جاؤں. تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم جتنے لوگ تک پہنچ سکتے ہیں. سود پاکستان میں یوز ہو رہا ہے آسائش کے لیے. آپ کے پاس ایک 2007 ماڈل مہران ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سواری دی ہوئی ہے،
الحمدللہ پڑھیں. بالکل. آپ سود پہ گاڑی کیوں لے رہے ہیں کہ یار نہیں مہران پہ مزہ نہیں آ رہا, میں نا ریبون لینی ہے, یا میں نے ہونڈا سیوک لینی ہے, میں نے ٹویوٹا کرولا لینی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے مجبوری آئے, آپ حرام جانور کھا سکتے ہو لیکن آپ سود کے مرتکب نہیں ہو سکتے. اور سود کا گناہ کا درجہ کیا ہے؟ 99 حصے کر لیں سود کے گناہ کے, تو جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 32 دفعہ زنا کے مترادف ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ نے کسی کو ایکسپلین کرنا ہے, آپ سب سے پہلے ان کو اس کا گناہ کی نوعیت بتا دیں کس لیول کا گناہ ہے, تاکہ اچانک ان کی اٹینشن تو آپ کو ملے, اور جب اٹینشن مل جائے پھر آپ کانسیپٹ کلیئر کریں. ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں سود کیا ہے؟ یہ سود ہے کہ یہ گھر ہے جی 3 مہینے ٹائم پہ مل جائے گا آپ کو 1 کروڑ روپے کا. اچھا جی اگر 6 مہینے ٹائم پہ لینا ہو تو یار 1 کروڑ 5 لاکھ کا ہو جائے گا. بھائی ہیں, کوئی زیادہ فرق نہیں ڈالتی. سود ہے. بالکل. کسی بھی چیز کی اگر مارکیٹ کے اندر 2 قیمتیں ہوں, سیم آئیڈینٹیکل چیزوں کی, فار ایگزامپل میں آپ سے بات کر رہا ہوں, سمپل ایگزامپل, نوکیا کا ایک فون ہے 3310. اگر وہ فون مارکیٹ میں ایک جگہ پہ 2000 کا اویلیبل ہے برانڈ نیو, ایک جگہ پہ 1900 کا اویلیبل ہے, تو 2000 والا لینا جائز نہیں ہے, 1900 والا لینا جائز ہے. ہاں اگر یہ, اب اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے, فیکٹر آتا ہے کہ یار ایک وہ کمپنی اتنی بڑی ہے, جس طرح ریاض کے اندر ایک بک سٹور ہے جریر بک سٹور, وہ شروعات بک سٹور سے ہوئی ہے, اس وقت الیکٹرانکس کا لیڈنگ ایپل کا آفیشیل ریٹیلر ہے. جریر کے اوپر آپ کو ملتا ہے آفیشیل ایپل پرائس پہ, لیکن جریر آپ کو ساتھ جو وارنٹی دے رہا ہے وہ کوئی اور بندہ نہیں آفر کر رہا ہے آپ کو. جریر آپ کو 2 سال کی وارنٹی دیتا ہے. اور دوسری چیز, آپ کو جریر کے اوپر یہ کانفیڈینس ہے کہ یار اس میں میری تار اصلی ہے, میرا فون اصلی ہے, میرا اس میں ہیڈ فون اصلی ہے, میرا یہ فون ایپل سے ڈائریکٹ آپ کو مل رہا ہے. دس از سیپریٹ تھنگ. لیکن دیکھیں مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا نا, وہ کھٹک جاتا ہے جب وہ کوئی کام خراب کر رہا ہو. کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں پہ آپ کہہ دو نا کہ یار اس کا مجھے فتویٰ لے دو, اس کا مطلب آپ کے دل نے آپ کو وارن کر دیا کہ یہ چیز غلط ہے, آپ فتویٰ لے لو کہیں سے. فتوے کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے. میں 99% کیسز کی بات کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بینکنگ کا نظام اتنا زبردست بیک کر دیا گیا ہے آپ کو ہر چیز کا نا. دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو یوتھ ہے, بدقسمتی سے, میں انکلوڈنگ می, بدقسمتی سے اس نے دین کو اس طرح نہیں پڑھا ہوا, شاید عشر عشیر بھی نہیں پڑھا, رجحان ہی نہیں ہے. جب اس بندے کو ایک بینک مینیجر کہتا ہے نا یار میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ ربا فری ہے, یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, وہ بیچارہ اس کی مان لیتا ہے. ڈیپ ڈاؤن اس کو پتا ہوتا ہے. میں اکثر اس پہ مثال دیتا ہوں. ایک بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے, اپنی بیوی کو کہتا ہے لے بڈی میں چلنا ہے قسطہ تے گڈی لین. وہ جاتا ہے بینک میں, بینک والا اس کو کہتا ہے, پورا لالی پاپ اس کو دیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ 100% شریعہ کمپلائنٹ ہے, یہ وہ ہے, یہ تب فلانا ہے, آپ کی انشورنس ہوگی, اس میں اجارہ ہوگا, آپ کو ہم رینٹ پہ دے رہے ہیں یہ. وہ بندہ صبح گھر سے اس نیت سے اٹھا ہے کہ میں قسطوں پہ گاڑی لینے جا رہا ہوں. آپ اس کو جو مرضی پٹی چڑھا دو, اس نے قسطوں پہ گاڑی لینی ہے, اور 80 لاکھ کی گاڑی اس نے کروڑ کی لینی ہے. ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے. ایسے ہی اسی کے نام بدل دیا بس. اس گناہ سے ہم نے اپنے معاشرے کو نکالنا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جس دن سود ختم ہو جائے گا, ڈاکٹر اسرار احمد اس چیز کے اوپر بہت بول کے گئے ہیں, جس دن ہمارے معاشرے میں سود ختم ہو جائے گا, اللہ کی قسم آپ کی فائنینشیل کنڈیشن بہترین ہو جائے گی. حنبل بھائی ایک چیز تو آپ نے بتا دی کہ ہمارے اس ویڈیو کے مقصد سے چلے کسی ایک بندے کی بھی زندگی بدلے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, لیکن ایک ملک کے اندر سسٹمیٹیکلی اس چیز کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ خالی علماء کرام کی تقریر سے یا ہماری کوشش کرنے سے یا 1 by 1 لوگوں کو گائیڈ کرنے سے تو یہ ملک میں سسٹمیٹک طور پر چینج؟ نعمان بھائی اس کے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑی مزیدار بات سنوائی تھی 3-4 مہینے پہلے, اور میں کم سے کم 10 محفلوں میں بول چکا ہوں. حرم کے ایک امام ہے یاسر الدوسری, آئی لو دیٹ گائے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت والی, ایمان والی, خوشیوں والی, غموں سے پاک. اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی کامیابیاں دے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ ان کو آخر میں بھی کامیاب کرے. سعودی عرب کے اندر بچپن میں ہمارے محلے کے وہ امام تھے. سبیل بھائی کو قرآن میمورائزیشن کمپلیشن کی جو حفظ کی کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ ہے حکومت کی طرف سے, وہ انہوں نے ہینڈ اوور کیا تھا سبیل بھائی کو. آج ماشاءاللہ وہ پچھلے 5 سال سے حرم کے امام ہیں اور سب سے خوبصورت پڑھنے والے امام. ان کا ایک میں قصہ سن رہا تھا, ایک ویڈیو میں بیان کر رہے تھے, کہتے ہیں یہ میں ایک کہانی سنا رہا ہوں, مقصد اصلاح ہے, مقصد سبق ہے, کہانی جھوٹی ہے. کہتے ہیں کہانی حقیقت میں مبنی نہیں ہے, اصلاح ہی ایک کہانی بتا رہا ہوں. کہتے ہیں ایک بندہ ہے, اس نے کہا کہ یار میں نے نا اپنے ملک کو انشاءاللہ بدلنا ہے. کہتے ہیں کچھ زمانہ گزرا, اس کو احساس ہوا کہ یار میں ملک کو نہیں بدل سکتا.
اس نے کہا یار میں نے اپنے صوبے کو بدلنا. کہتے کچھ زمانہ گزرا, اس نے کہا کہ یار میں اپنے صوبے کو بھی نہیں بدل سکتا, مجھے اپنے شہر کو بدلنا. پھر کچھ وقت گزرا, اس نے کہا کہ یار میں نے اپنے شہر کو نہیں بدلنا, میں اپنے محلے کو بدلنا. پھر کچھ وقت گزرا, وہ فیل ہو گیا اس میں بھی, اس نے کہا یار میں نے اپنے محلے کو نہیں بدلنا, میں نے اپنے گھر کو بدلنا. اب یہاں پہ ٹوسٹ آتا ہے, آپ سب جو سوچ رہے ہیں اگلا قصہ وہ نہیں ہے. پھر کچھ وقت گزرا, اس نے کہا یار میں تو اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بدل سکا, اور وہ اس وقت اپنی موت کے بستر پہ تھا. پھر اس نے کہا کہ میں الٹا چل رہا تھا, اگر میں نے اپنے آپ کو بدل لیا ہوتا تو میں اپنے گھر والوں کو بدل لیتا, اگر میں نے اپنے گھر والوں کو بدل لیا ہوتا تو میں نے اپنے محلے کو بدل لینا تھا, اور اگر میں نے اپنے محلے کو بدل لیا ہوتا تو میں نے اپنے شہر کو بدل لیا ہوتا, اور اگر اپنے شہر کو بدل لیا ہوتا تو اپنے ملک کو بدل لیتا, اور پھر اگر میں نے ملک کو بدل لیتا تو میں دنیا کو بدل دیتا. ہمارا مقصد نہیں ہے سسٹم چینج کرنا, ہمارا مقصد ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں. نعمان بھائی میرے بھائی ہیں, میں نعمان بھائی کی اصلاح کر دوں. برہان میرا بھائی اس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, میرا بھائی ہے, میں نے اس کی اصلاح کر دی. میں آہستہ 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 اپنے جو میرے قریب لوگ ہیں ان کی میں اصلاح کر دوں. میرے نانا شہید رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک بات ان کی بڑی مشہور ہے ان کی ایک تقریر میں, ایک بند ہال ہوگا, کتنے لوگ ہوں گے, بہت حد ہوئی تو اس جلسے کی یا اس تقریب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا اس ہال میں 1000 بندہ ہو جائے گا میکسیمم, یا ہم سمجھ لیتے ہیں 100 ہے یا XYZ جو بھی نمبر ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم صرف اس کمرے میں لوگ, زیادہ نہیں, صرف اس کمرے میں لوگ آج یہ عہد کر لیں کہ ہم نے قرآن اور سنت کو سختی سے پکڑ لینا ہے, پورا پاکستان نہ چینج ہو, صرف اس کمرے میں بیٹھے لوگ چینج ہو جائیں. کہتے ہیں 10 سال نہیں گزریں گے, اگر پاکستان میں کوئی پرچم لہرائے گا تو لا الہ الا اللہ کا لہرائے گا, اس کے علاوہ اور کچھ ہوگا نہیں, نظام بدل جائے گا. ہم لوگوں نے خود پریکٹس کرنا ہے. ہم ٹاپک پہ واپس آتے ہیں, انٹرسٹ اور بینک کیا دلدل ہے. یار اتنا بڑا گناہ ہے, آپ کی موٹر سائیکل آپ کے پاس اگر نہیں ہے, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سائیکل دی ہوئی ہے اس پہ گزارا کر لیں. اگر آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے, رکشہ ہے, چاند گاڑی کے اوپر آپ کو چلنا پڑتا ہے, آپ اس پہ گزارا کر لیں. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے, ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بڑی لفٹ دینے والی عوام ہے, اس سے گزارا کر لیں. اگر وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 پاؤں دیے ہیں, آپ محنت کریں, آپ پیدل چل لیں, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے پتا ہے کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے میرے لیے باتیں کرنا بہت آسان ہے, اور 2 ہاتھ بھی دیے اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ بندوبست, اللہ تعالیٰ بے شک ایسے ہی ہے. اور میں یہاں پہ ایک آف دا ٹاپک ایک بات کر رہا ہوں بھائی جان, دعا وہ چیز ہے جو آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے. اگر آپ ہر دروازہ کا بند ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اوپر والا دروازہ کھولا ہوا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا, چاہے وہ صحت کی ہو, چاہے وہ مال کی ہو, چاہے وہ عزت کی ہو, چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جس رب نے پوری دنیا کو عطا کیا ہوا ہے, کافروں کو عطا کیا ہوا ہے, رب تو وہ میرا رب نہیں ہے, وہ ہم سب کا رب ہے. وہ یہودی کا بھی رب ہے, وہ عیسائی کا بھی رب ہے, وہ اس بندے کا بھی رب ہے جو کہتا ہے رب ہے ہی نہیں. بالکل. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. سود کیا ہے؟ آزمائش ہے. قیامت والے دن سب سے پہلے کون گھسیں گے جنت میں؟ امیر لوگ, غریب لوگ گھسیں گے سب سے پہلے. اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مجبوراً آزمائش میں ڈال دیا کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں اور کہ یا وہ بھوکا سوئے یا وہ سود لے, تو یار وہ بھوکا سو جائے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. بالکل یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں نے ایک دفعہ تو بول دیا کہ 99 سے کیا یہ بندہ دوسری دفعہ بولتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر سود کون لوگ یوز کر رہے ہیں؟ یا ایکسٹریم ٹاپ کلاس یا ایکسٹریم لوور کلاس. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے سب سے پہلے کانسیپٹ, جس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سود پہ چیز لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اور ہم تو اپنے دوستوں کو پھنسا دیتے ہیں, کسی کو نہ پتا ہوگا اس چیز کا, ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہن تو آزاد نہیں ہے. اگر سچی بات ہے, لا علمی آقا پاکستان کا لا ٹیکس کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ٹیکس کے لاز کا نہیں پتا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح دین بھی ہے. تو نعمان بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے محبت کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں اتنا تو کر رہے ہیں, ہم تھوڑی سختی پہ آ جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یار اس طرح کے حالات ہوں تو سود کھا لو. اللہ نہ کرے اگر ایک قحط پڑا ہو, کھانے کو کچھ نہ ہو, حرام جانور کھانا جائز ہے, سود کھانا جائز نہیں. بالکل. نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرما دی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سود کو حرام کر دیا اور تجارت کو, خرید و فروخت کو جائز کر دیا. ایک کانسیپٹ
بھائی جان نے مجھے سمجھایا کچھ 1-1.5 سال پہلے, انہوں نے کہا یار تم دنیا کی جتنی حرام چیزیں وہ نکال لو, کوئی ایسی حرام چیز نہیں ہے جو حرام کی گئی ہو اور اس میں آپ کا نقصان نہ ہو. صحیح بات, بالکل صحیح بات. جھوٹ میں آپ کا نقصان ہے, بالکل. سود میں آپ کا نقصان ہے, حرام کمانے میں آپ کا نقصان ہے, شراب پینے میں آپ کا نقصان ہے, سگریٹ پینے میں آپ کا نقصان ہے. حرام چیزوں کی لسٹ نکال لیں, ایسے ہی ہر حرام چیز میں یو آر ڈائریکٹلی بینیفیشری آف اٹس لاس. ایسے ہی. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا. جی. آپ ٹریڈ کرنا شروع کریں. ہمارے اتنے ڈمپ مائنڈ نہیں ہونے چاہیے کہ ہمیں یہی نہ سمجھ آئے کہ یار پیسہ کس طرح کمانا ہے. پیسہ کمانا بڑا ایزی ہے. پیسہ آپ سٹارٹ کر لیں. مثال کے طور پہ ہمارا بھائی شہر ہے گجرانوالہ میں ایک دہی کی دکان ہے. محلے کے اندر 100 بندہ صبح پیدل جاتا ہے, کوئی کلومیٹر کی واک کرتا ہے, دہی والی دکان پہ جاتے ہیں. نہیں, آپ اس دہی والی دکان والے سے دہی لے لو اور آپ 1 کلومیٹر کے بجائے آدھے کلومیٹر پہ کھڑے ہو جاؤ. آپ لوگوں کو سائز دینا شروع کر دو کہ یار 5 روپے اوپر آپ کلو لے لو. اور آپ یہ میں آپ کو میں نے بھی ڈمپ ایک مثال دے دی آپ کو. یہاں پہ پراپرٹی کو ہم لے آتے ہیں نا. دیکھیں جیسے میری لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے, لوگوں نے پیسہ بینک میں رکھوایا ہوا ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ پراپرٹی میں انویسٹ کریں, تو وہ آگے سے کوشچن کرتے ہیں کہ جی وہ تو سیکیور ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ سب سے پہلی بات دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ پہلے کلیئر ہونا ضروری ہے نعمان بھائی کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حرام ہے. بالکل حرام, وہ بے شک پراپرٹی میں نہ ڈالے پیسہ. یہ تو بھی اتنی لمبی گفتگو سن کے ان کو آبویسلی کلیئر ہو جانا چاہیے, اللہ کرے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ جب کلیئر ہو گیا نا کہ حرام ہے. ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں, انہوں نے ہم سے گراؤنڈ فلور پہ شاپ لی ہے, ہمارے بڑے محبت والے ساتھی ہیں, بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں. انہوں نے شاپ لی ہم سے گراؤنڈ فلور کے اوپر, انہوں نے بینک سے پیسہ نکلوایا. میں نے ان کا کانسیپٹ کلیئر کیا اس بات پہ کہ سر جی آپ یہ بینک کے اندر حرام کھا رہے ہیں. ان کو ایسا اچھا 90% لوگوں کو بینک میں جنہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے ان کو پتہ ہے یار بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے, وہ آوازار ہوتے ہیں, جواز پیدا کر لیتے ہیں نا, آوازار ہوتے ہیں. نعمان بھائی لوگ آوازار ہیں کہ یار ہم نے بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے, کوئی اچھی اپرچونیٹی. چلے 10% وہ بھی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سیکیور ہے. کوئی سیکیور نہیں ہے پیسہ. بینک میں جس بندے کا پیسہ ہے وہ اس چیز کو آزما لے. کل صبح جائے بینک والے کو کہا میں نے 4 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے, 2 کم سے کم 1 مہینہ لگائیں گے وہ نکالتے ہیں, کم سے کم 1 مہینہ. ہم نے الحمدللہ معاشرے کے اندر سود کے خلاف اعلان جنگ ہم نے سود کے خلاف ڈالا ہے. بالکل صحیح. اور ہم نے وٹنس کیا ہے کوئی بھی بندہ جس کا سیونگز اکاؤنٹ ہوتا ہے, سیونگز اکاؤنٹ کے اوپر 30 دن 40 دن کا لاک لگا ہوا ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ نکال نہیں سکتا, پیسے ہی نہیں نکل سکتے. تو یہ کون سے سیکیور ہے پیسے جی؟ کووڈ اللہ نہ کرے جس طرح آیا تھا, کووڈ کے اندر 40 دن کا ٹائم تھا کسی کے پاس پیسے نکلوانے کا؟ کسی کے پاس نہیں تھا. کسی کے پاس 2 دن نہیں تھے, ٹھک بند ہوا, ہر چیز کلوزڈ. بالکل صحیح. بات یہ ہے ہم لوگوں نے کانسیپٹ یہ کلیئر کرنا ہے, یہ 2 الگ چیزیں ہیں کہ بینک سیکیور ہے یا نہیں ہے. دیکھیں سیکیور بینک کے اندر آپ کا پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ آپ کو پیسہ رکھنا پڑنا ہے بینک میں. آپ اپنی گدے کے نیچے نہیں رکھ سکتے, آپ اپنی الماریوں میں نہیں رکھ سکتے, آپ اپنی سیفس میں نہیں رکھ سکتے, آپ پیسہ چھپا نہیں سکتے, جو کہ ایک اچھی اسٹیپ ہے حکومت کی طرف سے. اس نے اگر سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے تو ساروں کا پیسہ بینک کے اندر ہونا ضروری ہے. یہ بینک نے لیکن آپ کو آپشن دی ہوئی ہے, آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لو, آپ سیونگز اکاؤنٹ میں رکھ لو. میں سمجھتا ہوں کہ بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی پیسہ رکھنا بری بات ہے. صحیح. اگر آپ نے ویسے ہی رکھا ہوا بات ہے, آپ اسے کاروبار کریں, آپ اکانومی چلائیں. بالکل. مجھے نہیں پتا اس بات میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے. ایک قافلہ آج سے 500-700 سال پہلے ایجپٹ سے گزر رہا تھا, بہت امیر بندہ تھا, اس نے اتنی چیریٹی کی ادھر کہ ایجپٹ کے اندر غربت ختم ہو گئی. آپ کو پتا ہے ایجپٹ کی اکانومی اس وقت فیل ہو گئی تھی, ایجپٹ کی اکانومی کریش کر گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ پیسے کا فلو سٹاپ ہو گیا. جس غریب بندے نے کام کر کے پیسے کمانے تھے وہ گھر بیٹھ گیا, اس کے پاس پیسے تھے, آپ کی اکانومی کریش ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک نظام چلا رہا ہے. بالکل بالکل. ہمارے ملک کے اندر یہ 2 الگ چیزیں ہیں کہ بینک سیف ہے یا نہیں اور پراپرٹی سیف ہے یا نہیں. مجھے پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں بڑے اسکیمز ہوئے ہیں, خاص طور پہ سن 2000 سے لے کے سن 2010-12 تک بے تحاشا اسکیمز ہوئے ہیں. 2012 تک بھی نہیں, 15 تک لے جائیں, چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. ہائی رائز کا کانسیپٹ آ گیا ہے, ہائی رائز کے اندر بہت زیادہ سکسیس لوگوں کی الحمدللہ نظر آتی ہے ہمیں. لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. ہمیشہ وہ چیز فیل نہیں ہوتی جس کی ڈیمانڈ کنٹینیوس ہو. پاکستان کے اندر گھروں کی اینڈ لیس ڈیمانڈ ہے. اس وقت لاہور شہر کے اندر 1 لاکھ اپارٹمنٹ بک جائے سال کے لیے تو ہو جائے گی فراوانی کہ یار وہاں بھی مل رہا ہے, وہاں بھی مل رہا ہے, وہاں بھی مل رہا ہے. سال بعد وہ سارا 1 لاکھ اپارٹمنٹ غائب ہو چکا ہوگا, لوگ اس میں اسٹیبلش ہو چکے ہوں گے. الحمدللہ ہمارے اوپر جو اس وقت بلڈنگ ہے اس کے اندر 100% رہائش ہے, لوگوں کی فیملیز رہ رہی ہیں.
اچھا اگر فیملی رہ رہی ہے, میں نے اس چیز کو انیشیٹو لیا تھا کہ یار ہم نے اس کو ایک فیملی اورینٹڈ بلڈنگ بنانی ہے, باقی بھی پورے بحریہ میں لوگ رہ رہے ہیں, فیملی بلڈنگس نہیں ہیں کوئی بھی بحریہ میں. اگر یہ بلڈنگ میں 100, جب ہم لوگوں نے یہ بنائی تھی نا 100, تو اس کو لوگ کہتے ہیں یار اتنا اپارٹمنٹ رہے گا کون. یقین کریں اس وقت آج کی ڈیٹ میں ایک میرے ساتھی ناراض بیٹھے ہوئے, انہوں نے 3 دن سے کہا ہے کہ ان کو ایک 2 بیڈ اپارٹمنٹ چاہیے ان کے بھائی کے لیے, نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا ایک کلائنٹ اس وقت ہمارے سے پرسوں ناراض ہوا ہے کہ اس نے اپنا فرنش یونٹ رینٹ پہ دیا ہوا ہے, اس کے کوئی مہمان آ کے اس کے گھر رہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے فرنش یونٹ دو 2 بیڈ کا, وہ ہم سے مانگ رہے ہیں, ہمارے پاس نہیں. جی آپ کی سود کے خلاف جانے کی برکت ہے. بے شک ہے. اچھا سب سے بڑی بات یہ آپ ہی کی زبان سے ماشاء اللہ آ گئی, اللہ تعالیٰ ایک بندہ 100 روپیہ کماتا ہے, ایک بندہ 100 کروڑ روپیہ کماتا ہے مہینے کا. وہ 100 روپے والا اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے کلفی کھا رہا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے, کہ بیوی بھی کہہ کے لگا رہی ہوتی ہے, وہ بھی خوش رہ رہا ہوتا ہے. اور جس نے 100 کروڑ روپیہ کمایا ہوتا ہے وہ گھر جاتا ہے, اس کی بیوی بھی اس سے لڑائی کر رہی ہوتی ہے, وہ صبح اٹھتا ہے. کیا ہے برکت ہے, اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے چیز کے اندر. ہم لوگوں نے وہی بات ہے یار, دیکھیں کچھ چیزیں آسمان سے اترتی ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہوا ہے کہ اپنے برتنوں کو الٹا رکھ کے رات کو کیا کرو. کیوں؟ ان سے پوچھا کسی صحابی نے کیوں, انہوں نے کہا ہر سال ایک وبا اترتی ہے, تو جب وہ وبا اترے تو اگر تمہارے برتن سیدھے ہوں گے تو اس میں وبا آ جائے گی تم لوگوں کے اندر. سال میں ایک دفعہ, ہر روز نہیں اترتی. تو یہ پورے سال کی پریکاشن ہے, اور ہم لوگ اپنے مال کو ایسے 1 سیکنڈ میں حرام کر لیتے ہیں. صحیح بات. ہمارے جتنے ساتھی ہیں, اگر وہ بینک میں کام کر رہے ہیں, اگر وہ بینک کی سیکیورٹی کر رہے ہیں, اگر وہ بینک کے ساتھ سودی لین دین کر رہے ہیں, اگر وہ بینک کے کھاتے لکھتے ہیں, اگر وہ بینک کے اندر صفائی کا کام کر رہے ہیں, جتنے لوگ ہیں سب سود کے مرتکب ہیں, سود کے گناہ کے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سود لکھنے والا, دینے والا, لینے والا, پہنچانے والا, یہ سارے سود کے گناہ کے مرتکب ہیں. تو اتنا ایک سینسیٹیو گناہ ہے, اور آپ کہتے ہو کہ یار یہ کاغذ لکھا ہوا ہے فلانے مفتی کا, اس بیس کے اوپر میں چلا جاؤں. بس 2 لوگوں نے نارملائز کر دیا نا اس کو, ایک ہماری گورنمنٹ نے نارملائز کر دیا, اس کے بعد رہی صحیح کثر ہمارے سو کالڈ علماء کرام نے پورا کر دیا کہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی. یار دیکھیں پتہ ہے وہ نارملائز ہو گیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک نا کتاب ہے دا سیلڈ نیکٹر. دا سیلڈ نیکٹر ایک کتاب, اس کا اردو کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیرت النبی لکھی ہوئی ہے, اور ایوارڈ وننگ, ون آف دا بیسٹ سیرت النبی, اور بڑی کنسائز کتاب ہے, مطلب شاید 150-200 صفحے کی. میرا اتفاق ہوا اس کے شروع کے چند وہ پیجز پڑھنے کا, اس کے اندر ابھی سیرت النبی شروع بھی نہیں ہوئی تھی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پرانا دور تھا اس کی بات. اور خیر ایک چیز میں نے اس میں پڑھی, قرآن انہوں نے پہلے بتایا مکہ کی وادی کے بارے میں کہ وہ کیا وادی تھی. 2 ٹائپ کے تھے لوگ اس وقت عرب میں, ایک پڑھے لکھے عرب تھے اور ایک ان پڑھ عرب تھے. اور ان پڑھ عرب کون سے, کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان, 2 پہاڑوں کے درمیان ایک عرب تھے, بدو. ان کی لینگویج میں قرآن اترا. جو ان پڑھ جی اور لے مین لینگویج سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی انگریز آتا ہے پاکستان, تو اگر آپ اس سے 10 دن بعد پوچھیں نا تمہارا کیا نام ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں. یہ اس اتنی آسان عربی کے اندر قرآن اترا ہے. ہم علماء کرام کو بلیم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ٹھیکیدار نہیں ہیں ہمارے دین کے. وہ تو قرآن, وہ تو انبیاء کے وارث ہیں, اور ہمیں قرآن میں کہا گیا ہے جہاں پہ تمہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ان سے رجوع کر لو, علم والوں سے. کیا آپ نے کوشش کی؟ کیونکہ سود کا کانسیپٹ تو اتنا آسان ہے, آپ آج گوگل کریں, اور ساتھ میں ایک ویب سائٹ یوز کرتا ہوں اسلام کیوں ہے, کیوں اس پہ قرآن اور حدیث کے ریفرنس آ جاتے ہیں, پلس اس میں آپ کے بڑے بڑے مکتبہ فکر کے جو امام ہیں ان کا ویو پوائنٹ آ جاتا ہے. مطلب اس پہ اکثر جواب کیا لکھے ہوتے ہیں, کہ مثال کے طور پہ کہ کیا سود پہ گاڑی لینا جائز ہے, فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو ادھر لکھا ہوا آ جائے گا کہ دا میجورٹی آف اسکالرس ہیو اگریڈ کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کے بعد وہ میجورٹی آف اسکالرس کا نام لکھ دیں گے کہ ان لوگوں نے کہا یہ, البتہ فلانے بندے نے اگری کیا, اس نے یہ دلیل دی کہ یہ ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ساتھ آپ کو قرآن کی آیت بھی دے دیں گے, وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا سود کو, اور اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تجارت کو, خرید و فروخت کو, اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے حدیثیں آ جائیں گی. میں اس ویب سائٹ کو فالو کروں.
اگر آپ اسلام کی ہوئے پہ کوئی اپنی زندگی کا مسئلہ لکھیں, مجھے آج تک شاید شاذ و نادر کوئی ایک آدھی چیز ہے جو نہ ملی ہو. مثال کے طور پہ مجھے یہ نہیں ملا تھا ادھر مسئلہ کہ اگر آپ مکہ کے رہائش, اگر آپ مکہ گئے میں عمرہ کرنے, تو کیا آپ مسافر کی ہونے کی صورت میں کیا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آ سکتے ہیں یا آپ کو طائف جانا پڑتا ہے؟ اس چیز کا مجھے جواب نہیں ملا ادھر سے. ادھر جواب کسی اور اسپیکٹ سے تھا, وہ حج کے حوالے سے تھا. بہت شاذ و نادر کوئی چیز ہے جو نہیں ملتی. آپ ادھر سود کو اسٹڈی کرنا شروع کریں, آپ کو سارا مل جائے گا. آپ کے اوپر اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ خود اسٹڈی کرو, اور نہ سمجھ آئے تو مولانا صاحب کے پاس چل جاؤ. بالکل صحیح. ہمارے معاشرے میں کتنے نوجوانوں کو نماز پڑھانی آتی ہے آج؟ بہت. کیوں؟ بہت کم. فرض نہیں ہے. اقامت نہیں کہنی آتی. کیوں؟ فرض نہیں ہے. بالکل. یہ ایز اے نیشن ہم فیل ہوئے ہیں. یہ اگر میرے بچوں کو نہیں آئے گی تو میں فیل ہوا ہوں, اگر میری آفس کے اندر لوگوں کو نہیں آئے گی تو میں فیل ہوا ہوں, اگر میرے دوست احباب میں نہیں آئے گی تو میں فیل ہوا ہوں. جنازہ کیوں نہیں پڑھانا آتا, مجھے نکاح نہیں پڑھانا آتا, میں فیل ہوا ہوں. میں اپنی فیلئر آپ کو بتا رہا ہوں, میں لوگوں کے اوپر نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا. ہمیں اور 10 چیزیں نہیں آتی. کیوں؟ غسل کا طریقہ استغفر اللہ نہیں آتا ہمارے معاشرے میں لوگوں کو. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. کیا ہے, بڑی راکٹ سائنس ہے. جا کے آپ نے اسلام کے اوپر لکھنا ہے غسل طریقہ اکارڈنگ ٹو سننا اسلام کیوں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے غسل سے پہلے. کتنے لوگوں کو یہ بات کا پتہ ہے؟ صحیح پتہ. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب ہے پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ وضو نہیں جس کے پیچھے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. بالکل صحیح. نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وہ نماز ہی نہیں جس میں فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو. ہمیں ان چیزوں کا کیوں نہیں پتہ؟ جی. اور لیٹ سپوز اگر مجھے پتہ ہے تو میری خوش نصیبی ہے, میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے ساتھی دے دیے, کوئی ایسے دوست دے دیے, ایسے رشتہ دار دے دیے, ایسے والدین دے دیے, ایسے بہن بھائی دے دیے جنہوں نے کسی جگہ پہ کوئی اصلاح کر دی. میرے دفتر کے اندر میرے ایک بھائی ہیں ڈاکٹر صلاح الدین, وہ ایک ماشاءاللہ عالم دین بھی ہے اور قرآن اور سنت کی, قرآن اور حدیث کی بڑی خدمت بھی کرتے رہے ہیں. اور میں ایک دن نماز پڑھا یہاں پہ, انہوں نے نماز کے بعد جب میں سلام پھیرا انہوں نے آگے میری ایک اصلاح کی. انہوں نے کہا جو جس طریقے سے آپ رکوع کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا آپ بتائیں کیا طریقہ ہے ٹھیک, پھر اس طریقے پہ پڑھا. انہوں نے پھر مجھے اصلاح کی کہ یار جس طرح آپ سجدے میں جاتے ہیں وہ طریقہ سے. یہ ساتھی ہوتے ہیں نا اچھے. ہم میں سے کوئی بندہ اچھا, ایک اور مسئلہ ہے اکثر کوئی بندہ ساتھ غلط نماز پڑھا ہوتا ہے, ذہن میں آتا ہے یار اس کو بتانا ہے نماز کے بعد. کیوں آتا ہے ذہن میں؟ کیونکہ بھائی ذمہ داری قیامت والے دن حساب ہوگا. تیرے ساتھ نماز پڑھا تھا, تجھے پتا تھا غلط پڑھ رہا ہے, تو نے نماز پڑھ کے اس کو کیوں نہیں کہا؟ ہمارے اندر کریج نہیں ہوتی کہ ہم بتا سکیں. بتانا ضروری ہے. جو بندہ سود کھا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں سود کھا رہا ہوں. بالکل صحیح. اللہ ماشاء اللہ, اللہ کہ کوئی کسی بندے کو حقیقت میں, اور اللہ جو جس بندے کو تو نہیں علم اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دینا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے, اس کے اوپر ذمہ داری کہ اس کو پتہ ہو. بالکل. ناٹ نوئنگ دا لا از نو ایکسکیوز. بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ رحم کر دے. بینکنگ کا نظام اصل میں آپ کو جکڑ کے رکھ رہا ہے. یہ جو آپ کے ملک کے اوپر اس وقت اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے وہ ہے ہی بینکنگ کا نظام. آپ کا دشمن آپ کو فزیکلی نہیں ہارم پہنچا سکتا, آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ بے شک ایک برے مسلمان ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر ہمت, جو بہادری آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ ایک غیر مسلم کے اندر نہیں ہوتی. آپ پھر پریشانی کی طرف, جب پریشانی آتی ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو آپ کا دشمن آپ کو اکنامکلی ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے. صحیح. اور کتنا کو بگ ڈیل ہے, کتنی کو بگ ڈیل ہے. میں اللہ عالم میں بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, لیکن ایسے پریسیڈنٹس ہیں کہ IMF کو ملکوں نے انکار کیا ہو کہ ایسی کوئی نہیں دینا سود. جتنے آج تک پیسے بنے ہیں 10 سال میں واپس کر دیں گے. گیٹ آؤٹ آف آور کنٹری, ہم واپس کریں گے. اور یہ میں آپ کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات بتا رہا ہوں. ہم خود ویسے تو ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز, ہمارے اندر پتہ نہیں تکبر کیا ہے, جیسے ہم کو بڑے فرق, ہمارے جیسے ملکوں کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم نے کوئی نہیں دینا سود, ہم آپ کو دیں گے اوریجنل پیسے واپس, اور ہم دیں گے 10 سال میں, اور ہر سال یہ دیں گے. اب ہمیں اسٹیبلائز ہونے کے لیے 10 سال دیں, سکون سے خاموش ہو جائیں. ہم 10 سال بعد نہیں دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹائم دے دینا ہمیں. اور چلتی ہے سر, ان میں کلوزز ہیں IMF وغیرہ کی جس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں. بس ایک وہ دیانتدار, ایک وہ اندر انسان کے موجود, وہ ہمیں خود ہونا پڑنا ہے. ہاں ایسے ہی. دیکھیں وہ جب میں اپنے بچوں کی ٹریننگ کروں گا اچھی, جب میں نے ان کو یہ کانسیپٹ پہلے اپنے آپ والا, پھر اپنے گھر والا, پھر اپنے شہر والا, جب میں نے ان کو یہ کانسیپٹ کلیئر کر دوں گا تو انشاءاللہ وہ اپنے دوستوں کو بھی کلیئر کر دیں گے, ہم بھی اپنے دوستوں کو کر دیں گے, ہمارے دوست اپنے بچوں کو کر دیں گے, اور یہی ہماری اگلی جنریشن ہوگی, وہ چینج لے آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. سود سے ہم نے بچنا ہے. مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ سود سے ہم نے بچنا ہے.
سود میں بڑی تھن لائن ہے. ریئل اسٹیٹ کے سود کے اوپر ہم انشاءاللہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کریں گے. ہم ریئل اسٹیٹ کی قباحتوں کو ہائی لائٹ کریں گے. آپ کی میجورٹی انویسٹمنٹ پاکستان میں یا ریئل اسٹیٹ میں, کیونکہ انڈسٹری کا تو برے حالات ہیں. انڈسٹری میں تو کوئی ماشاءاللہ حالات نہیں رہ گئے کہ کوئی بندہ انویسٹ کرے. بالکل ایسی ہے. آپ کے پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ از این آپشن. دوبارہ انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے بہت قیمتی وقت دیا, اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت ہے.